ایک عام مسلمان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے؟ ہر فرقے والے کچھ خاص حدیث لے کر بیٹھے ہیں. اتنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. بخاری مسلم پہ سب کا اتفاق ہے. حدیث کے حوالے سے آپ پہلے بخاری مسلم کور کر لیں, پھر اگلی کسی چیز میرے کو لانا. ایڈا بکھیڑا کیوں پاندے ہو, روند پا کے کیوں بہ جاندے ہو؟ اور اس سے بھی پہلے عقیدہ درست کرنے تو قرآن پڑھے. قرآن تو سب کا ایک ہے نا, قرآن پڑھے. قرآن سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیثوں کے معاملے میں بھی کون ڈنڈی مار رہا ہے. وہ قرآن کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارے ہوئے. قرآن میں جب آیا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے سورہ النساء کے اندر اور سورۃ المائدہ میں. اے اہل کتاب, اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو, اور دیکھو اللہ کے بارے میں بات نہ کرنا مگر وہی جو سچی اور حق پہ مبنی بات ہے. اپنی طرف سے عقیدے اللہ پہ نہ تھوپ دینا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹرینٹی کو کنڈیم کیا کہ تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھ دیا. تو یہ اہل کتاب کو اگر ایک بات کے اوپر آر دلائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کے بارے میں جھوٹی کلیم نہیں کرنی, تو کیا مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو مرضی کرے؟ بتائیں, مسلمان تو بڑا مجرم ہوگا. تو ہم مسلمان سے کہیں گے نا کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو, اور یہ عقیدہ نہ امت کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو نا. اللہ نے کس جگہ یہ بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میرے عرش اور میری کرسی سے افضل ہے؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہو؟ رسول اللہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو اتنا بلند کیا گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی یہ جملہ لکھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط فرما رہے. قبر پرستی کے حوالے سے آپ نے کتنا کنڈیم کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, اور اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ کو تکلیف کی شدت ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر بار بار ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اما عائشہ نے حجرے کی دیوار بھی نہیں گرائی کہ چلو جی جڑا بھی لنگے دورو زیارتیں کر لیں, نہیں, خطرہ تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے, تو ہم اوپنلی چھوڑ دیتے. نبی علیہ السلام تو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں آپ جذباتی ڈاکٹرین ہے بیکتی ہے. کہتے ہیں جی یہ تو اس میں حضور کی عظمت ہے. تو سر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے میں بھی تو حضرت عیسیٰ کی عظمت ہی سمجھی ہوئی ہے نا کرسچنز نے, کہ حضرت عیسیٰ کو کی توہین کی ہے انہوں نے اپنے زوم میں. بتائیں, عزت افزائی کے لیے کیا نا. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی عزت افزائی آپ کو کہاں پہ کہا کہ آپ اپنی طرف سے کریں, اور الٹا جو بات کرے اسے کہ جی آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے, اور پھر ایسی کہانی کریں. وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, ہم نے یہ لکھا ہے المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے بھی, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں ہم ساری قبر کو نہیں کہہ رہے, صرف جو حضور کے جسم سے ٹچ کیا ہوا حصہ وہ کیوں نہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں نا وہ جو حضور کی جسم سے ٹچ کیا ہوا حصہ ہے نا, اس مٹی کے خمیر سے حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے, اور نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں پھر بتائیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کرسی, ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کعبہ, ہم کہتے ہیں مخلوق. تو کہتے ہیں ان ساری مخلوقات میں پھر افضل کون ہوا؟ نبی علیہ السلام. کہتے ہیں ہاں یار واقعی A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C ثابت ہو گیا. سر اتنا سادہ نہیں ہے, انجینئر نہ تھوڑا واسطہ پہ ہے, تو 2 + 2 = 4 کرنا تے آندا ہے, لیکن سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تے نہیں تسی سالو کر سکتے.
اس میں آپ پھنسیں گے، یہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ پھکی دیں گے کہ جو حصہ زمین حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہے اس میں سے جتنا اللہ نے مٹی لینی تھی وہ لے کے حضور کو بنا دیا. اب جو باقی بچ گیا وہ کیسے افضل ہو گیا؟ اگر اس کو افضل مانیں گے پھر تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں. پورا ریاض الجنہ ہی وہی ہے. ٹیکنیکلی سمجھ آیا؟ جو مٹی لینی تھی وہ لے کے بنا دیا، باقی جو بچ گئی وہ تو حضور کے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اگر صرف ٹچ کرنے کی وجہ سے ہے تو سرکار خالی مٹی تو ٹچ ہی نہیں کر رہی. میں تو یہ بھی کہا جھوٹ ہے آپ بول رہے ہیں. رسول اللہ کے جسم کے ساتھ تو کوئی زمین کا حصہ مس ہی نہیں کر رہا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں آپ کو دفنانے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی. تو میں تھوڑی کہانی پڑھ لی ہے. نبی علیہ السلام کا جسم مبارک تو ٹچ ہی نہیں کر رہا، آپ کا کفن مبارک ہے، اس کے نیچے ایک سرخ چادر ہے جو اس مٹی کے اوپر ہے. وہ مٹی تو ٹچ ہی نہیں حضور کو کر رہی. ہوں دسو، ہوں تسی پھر یہ بھی کیا کرو کہ کفن مبارک بھی اور وہ جو سرخ چادر جو ٹچ کیے ہوئے ہے وہ عرش کرسی سے افضل ہے. کدھر کدھر جاؤ گے یار؟ کیا کہانیاں کرا رہے ہو عوام کو؟ اور کیا نبی علیہ السلام اس طرح کی تمہاری کہانیاں سن کے خوش ہوں گے اس طرح کے غلوف کرنے کو؟ جو ایک صحابی کو صحیح مسلم میں آتا ہے صرف یہ جملہ نہیں بولنے دے رہے کہ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. یہ نہ کہو کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، جو نبی اتنی اطاعت کرتے ہوں اور اس خطیب کو کہہ رہے ہوں بئس الخطیب وانتا، کتنا برا خطیب ہے تو. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہے اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اس نبی کے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ نبی جو جن کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہو، مسند احمد کی حدیث ہے یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور وہ آگے سے ڈانٹ دیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. جذباتی جملے بولتے ہیں، پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی شانوں کو نہیں مانتے. تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ کی شانوں کو نہیں مانتے. مانے ان کی شانوں کو، کہتے جی اوویں منو جویں وڈے بندے نے. ہاں اسی کہنے ہیں کہ اوویں منو جویں وڈے نے دسیا ہے تے دیکھیاں نے انہیں کم پایا. وڈا وہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے ساڈا پیغمبر بنا کے بھیجا، یا وڈا وہ ہے کہ جو اس وڈے دی تعلیمات وچ اپنی ملاوٹ کر کے لوگوں نوں دس رہا ہے؟ وہ تو نکا ہے، بلکہ اس تو بھی اگے کوئی اور گل کرنی چاہیے.